بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں حضرت مولانا سہیل بابا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت محفل کو آج سجایا اور ایک عنوان کے تحت کہ ہمارے دوست ہیں ان کے ہاں ماشاءاللہ صاحبزادے کی ولادت ہوئی اور اس حوالے سے انہوں نے ایک حقیقے کا پروگرام رکھا۔ تو ہمارے سہیل بابا صاحب ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، اور کافی یعنی جو پینڈیمک کا جو پورا ایک دور گزرا ہے، اس دور کے اندر ہمارے اندر جو سستی کاہلی آ چکی ہے، اور وہ ایک یہ آ چکی کہ ہم مسجدوں سے دور ہو گئے اور کہتے ہیں یار گھر میں پڑھ لیتے ہیں، اور دوسرا ایک اور سستی اور کاہلی آ گئی کہ پہلے ہم مختلف مجالس کے اندر، محفلوں کے اندر جاتے تھے، علماء کے بیانات سنتے تھے، اس سے محروم ہو گئے۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا سہیل بابا صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں حضرت مولانا عبدالرحمن بابا صاحب ہمارے اکابرین میں سے ہیں، وہ موجود ہیں یہاں، اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو قائم و دائم رکھے، اور ان حضرات سے اس علاقے کے اندر جو اللہ کام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کی برکات پوری دنیا کے اندر ظاہر بھی فرما رہا ہے اور اللہ اور بھی ظاہر فرمائے۔ اچھا، مجھے کہا گیا کہ چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے، آپ حضرات کی محفل سے آپ کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو، دو باتیں بیان کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہم اپنے بچوں کی سالگرہیں کرتے ہیں، برتھ ڈے سیلیبریشنز کرتے ہیں، مختلف قسم کے بسم اللہ کرتے ہیں، آمین کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو معاشرے کے اندر حقیقے کے حوالے سے جو اسلام کی تعلیمات ہے، اس سے لوگ ان کو اس بارے میں علم نہیں ہے، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک سنت جو ہے ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو لڑکیاں دیتا ہے، یہب لمن یشاء الذکور، کسی کو لڑکے دیتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا واناثا، کسی کو لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور بعض کو اللہ تعالیٰ بانجھ رکھتا ہے، نہ لڑکا دیتا ہے نہ لڑکی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ دولت جو ہے یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ دنیا کے اندر کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں لیکن ان کی اولاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم سے آپ پوری دولت لے لو، ہمیں اولاد دے دو، تو وہ اولاد کی نعمت ان کو حاصل نہیں ہے۔ اور بہت سارے ہم جیسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو لڑکے بھی دیے، لڑکیاں بھی دی، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس کی پیدائش کے حوالے سے اسلام کی میں تو دو چار باتیں ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں کہ سب سے پہلی بنیادی بات کیا ہے کہ حقیقے کا کانسیپٹ کیوں ہے، حقیقے کا مطلب کیا ہے۔ حقیقہ کہتے ہیں کاٹنے کو، عربی زبان میں کہتے ہیں، عقا یقو کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، پھاڑنا۔ تو کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جب 7ویں دن ہم بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم 7ویں دن اس کے سر کے بال کو کاٹتے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کی پیدائش پہ جانور کاٹے جاتے تھے، اور اس کا جو خون ہے وہ اس کے خون کو بچے کے سر پہ ملا جاتا تھا اور خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا۔ آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اسلام کے اندر ہر چیز میں ہے کہ بھئی جانور کو ذبح کرو، جانور کاٹو، عید الاضحیٰ کے موقع پہ جانور کاٹو، حقیقی کے موقع پہ جانور کاٹو، عید کے حج کے موقع پہ جانور کاٹو، صدقہ دینا ہے جانور کاٹو۔ کیوں؟ دیکھیں بنیادی طور پر جانور کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جانور کاٹیں گے تو اس کا گوشت ہوگا، گوشت سے پھر دعوت ہوگی، ضیافت ہوگی، یہ کانسیپٹ ہے نا۔ حج کے اندر بھی جو ہے جو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ بھئی حاجی آئے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کی ضیافت کریں گے۔ تو زمانے جاہلیت کے اندر اس طریقے سے ایک رسم تھی کہ بچے کے سر پہ بال کاٹ کر
اس کا خون لگایا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی یہ کیا جاہلیت کے کام کرتے ہو، خون تو نجس چیز ہوتی ہے، تو لہٰذا خون لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے حقیقے کے اندر، جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد صالحہ دے، اولاد نرینہ دے اور نیک اولاد دے، صحت مند اولاد دے، تو اس کے شکرانے کے اوپر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب تک آپ اپنے بچے کا حقیقہ نہیں کرو گے تو وہ بچہ گروی ہے. کیا مطلب؟ وہ بچہ گروی کیا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ آپ کی شفاعت نہیں کرے گا اگر آپ حقیقہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور آپ نے نہیں کیا. کیوں؟ کہ یہ بچہ جب پیدا ہوا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کے شکرانے کے طور پر اس کا صدقہ دینا ہے. اور یہ شکرانے کا صدقہ ایسے جیسے عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم قربانی کرتے ہیں، یعنی خود بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں. تو لہذا اس کے اندر کیا ہے کہ یہ گروی رکھا ہوا ہے کہ جب آپ دے دیتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، دوستوں کو رشتہ داروں کو بلا کے کھلاتے ہیں، تو اس کا صدقہ ہو جاتا ہے بچے کا. اور یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ آپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ بچہ میرا ہے. یعنی جب آپ سب کی دعوت کریں گے، آج جنید کا بیٹا ہوا ماشاءاللہ، جنید نے حقیقہ کیا، تو میرا بیٹا ہوا، میں نے حقیقہ کیا، تو میں پوری برادری کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گاؤں والوں کو، سب کو جمع کرتا ہوں اور سب کو جمع کر کے جو ہے وہ کہتا ہوں کہ آج میرے بیٹے کا حقیقہ ہے. تو وہ کیوں کہ یہ میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ یہ بیٹا، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ میرا بچہ ہے، اس کا باپ میں ہوں. کل کو یہ نہ ہو کہ کوئی اس کو کہے بچہ کون ہے، کس کا بچہ ہے، اس کا باپ کون ہے، یا وہ شخص جو ہے کل کو کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے عورت کے ساتھ تو وہ یہ کہہ دے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو سارے گاؤں والے، قبیلے والے، رشتہ دار کیا کہیں گے؟ اس کی پیدائش پہ تو آپ نے حقیقہ کیا تھا، اس دن تو بلا کے آپ نے دعوت کی تھی اور سب کو بولا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور آج آپ کہتے ہیں آپ کا بیٹا نہیں ہے. تو کیا ہے، جیسے ولیمے کا اعلان کرو، نکاح کو خاموشی کے ساتھ مت کرو، عوام کے سامنے کرو، اسی طریقے سے ولیمہ کرو. تو جب آپ نے نکاح کیا، وَلَوْ كَانَ بِالدَّفْءِ اعلان کیا، لوگوں کو بتایا کہ جی میرا نکاح ہو گیا ہے، اور پھر آپ نے ولیمہ کیا، تو اس ولیمے کا جب کھانا کھلایا تو آپ نے بتایا فلاں خاتون سے میرا نکاح ہوا ہے اور اس کی خوشی میں آج آپ کو کھانا کھلا رہا ہوں. اور ایک سال بعد آپ حقیقہ کرتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں اور لوگوں کو بلا کر کھانا کھلاتے ہیں کہ میرا بیٹا ہوا ہے. تو پھر بعد میں کیا ہے کہ اس عورت کی عزت، آبرو، عصمت اور اس کی محفوظ ہو جاتی ہے. تو سب کو پتا ہے کہ یہ عبدالوہاب کی بیوی ہے، یہ سہیل کی بیوی ہے، کامران کی بیوی ہے، اور سب کو پتا ہے کہ یہ بیٹا کس کا ہے، عبدالوہاب کا ہے، جنید کا ہے اور سہیل کا بیٹا ہے. تو اس بچے کی بھی آپ نے حفاظت کر لی، کس کے حوالے سے؟ اس کی نسب کے حوالے سے. اور اس عورت کی بھی حفاظت ہو گئی کہ کوئی اس کے اوپر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ یہ بچہ کس کا لے کے گھوم رہی ہے. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ حقیقہ کرو، اور اسلام نے اتنا انفسائز کیا. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، اس کے کان میں، اس کے جسم میں سب سے پہلے دل و دماغ میں اللہ اکبر، یعنی اذان جو ہے وہ ایک مکمل دعوت ہے. تو سب سے پہلے الفاظ اس کے اندر کون سے جانے چاہیے؟ وہ اللہ کی بڑائی کے، حضور کی رسالت کے اور اسلام کی جو حقانیت ہے اس کے الفاظ جانے چاہیے. پھر 7ویں دن تو جیسی بچہ پیدا ہوتا ہے، آج کے دور کے اندر کیا ہوتا ہے جی ویکسینیشن کراؤ جی، کہتے ہیں نا ویکسینیشن کراؤ جی، ویکسینیشن ہوتی ہے. تو روحانی طور پر اس کی ویکسینیشن کیا ہے 7ویں دن؟ حقیقت. یہ حقیقت طور پر جیسے آپ ویکسینیشن کراتے ہیں بچے کی کہ بچہ بیماریوں سے محفوظ ہو جائے، اس کو پولیو نہ ہو، اس کو کوئی دوسرے امراض نہ ہو، تو وہ آپ نے جسمانی ویکسینیشن کرائی ہے. لیکن یہ روحانی ویکسینیشن ہے کہ بچے کی حفاظت ہو، اس کو نظر نہ لگے، زندگی میں پیش نہ آئے، یہ آپ نے اس کا صدقہ دے دیا روحانی طور پر. تو لہذا یہ تو حقیقے کا کانسیپٹ ہے. سب سے پہلے جو ہے بچے کے کانوں میں اذان دی جائے گی، پھر تحریک ہوگی. تحریک کیا ہے کہ جی آپ کسی بھی نیک انسان سے جو ہے وہ یا خود کوئی شہد یا کھجور، کوئی چیز ایسی، کھجور ویسے حضور کی سنت ہے کہ کھجور چٹواتے تھے، اور اس کے بعد آپ جو ہے اس کا 7ویں دن آپ اس کا اچھا نام رکھیں، حضور نے فرمایا. پھر اس کا 7ویں دن آپ حقیقہ کریں اور 7ویں دن ہی آپ اس کے بال کاٹیں. اور اگر ختنے 7ویں دن کر سکتے ہیں تو 7ویں دن کریں، ورنہ جب 40 دن کا ہو جائے، بڑا ہو جائے تھوڑا سا، اس کی ختنے کر دیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور اس نے یہ سارے کام کیے، اس کا اچھا نام رکھا اور اس کی حقیقہ کیا، سب کچھ کیا، اور پھر اس کی تربیت کی، اور پھر تربیت کرنے کے بعد اس کو آداب سکھائے، اس کو سب کچھ سکھایا، اور پھر جب وہ بچہ بڑا ہو گیا اور اس کا جب نکاح کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو کیا کیا،
पूरा कर दिया। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा मातल इंसान व इनक़ता अमलु, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं इल्ला सलास, मगर 3 चीजें उसको मरने के बाद भी फायदा देती हैं। उसमें से सबसे पहली चीज क्या है? वलदुन सालिह यदूला, कि नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। तो आपने सारे काम किए, अजान दी, अच्छा नाम रखा, तरबियत की, हकीका किया और उसको कुरान सिखाया, उसकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखा। जब जवान हुआ तो आपने उसका निकाह भी किया। अगर वो जवान हो जाए और आप उसका निकाह ना करें और वो गुनाह करेगा, रिश्ते आ रहे हैं, लड़कियों के लड़कों के रिश्ते आते हैं, आप नहीं कर रहे, वालिद होने के नाते, वालदा होने के नाते, और उसने कोई गुनाह कर लिया तो उस गुनाह के अंदर वो तो शामिल होगा, लेकिन उसके अंदर आप भी शामिल होंगे, क्योंकि उस गुनाह के अंदर आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। तो वलदुन सालिह की शर्त है, हर औलाद की शर्त नहीं है कि हर ऐसे तो सबकी औलादे हैं। तो अल्लाह कहता है वलदुन सालिह यदूला। अच्छा, वलदुन सालिह जब होगा कि देखिए, जब हम सूरह कहफ पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक लंबा वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, खिज़र का, और वो जब 2 यतीम बच्चों की दीवार जो उन्होंने बना दी और कि जो गांव वालों ने उनकी ज़ियाफ़त नहीं की थी, मुख्तसर सा मैं सुना रहा हूँ। तो कुरान क्या कहता है? तो कुरान कहता है वकाना अबूहुमा सालिहा, कि वो उनका वालिद जो था वो नेक था। तो लिहाजा वलदुन सालिह तो सब चाहते हैं, लेकिन अबू सालिह बनना कोई नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मेरी औलाद नेक हो, लेकिन मैं खुद तो नेक बनूं। पहले मुझे नेक बनना है तो मेरी औलाद नेक बनेगी। तो ये हकीके का कॉन्सेप्ट है। एक शुबा जो आमतौर पे एतराज किया जाता है कि जी मुसलमान जो है डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो ये करते हैं कि जी लड़का पैदा होता है तो कहते हैं 2 बकरे करो, लड़की पैदा होती है तो कहते हैं कि 1 करो। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। तो इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है? पहली बात तो ये कि सुन्नत है, जिसको इस्तेताअत हो, बेचारे हजारों लाखों बच्चे पैदा होते हैं, उनके तो वालिदैन ने कभी गोश्त नहीं खाया होता, उनके तो हकीके नहीं होते, वो बच्चे भी चलते हैं, अल्लाह उनको भी जिंदगियां देता है, सब कुछ होता है। वो जो गरीब हैं, गुरबा हैं, जो इस्तिताअत नहीं रखते, उनके ऊपर नहीं है। ये जो मालदार लोग हैं, जो अल्लाह ने जिनको इस्तिताअत दी है, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट है। कितना ही गरीब आदमी क्यों ना हो, अरब माशरे के अंदर और आज के माशरे में वो 1 बकरी अफोर्ड कर सकता है। उस सोसाइटी में तो हर एक के पास बकरियां होती थी, तो खुशी के मौके पे वो करता था। तो लिहाजा एक तो पहली बात ये कि सुन्नत है, फर्ज नहीं है। अगर फर्ज होता तो फिर होता कि भाई आपने ये कौन सी कंपलसरी कर दिया है, तो गरीब तो कर ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जरूरी भी नहीं है कि लड़के की तरफ से 2 किए जाएं और लड़की की तरफ से 1 किया जाए। आप लड़के की तरफ से 4 करते हैं, लड़की की तरफ से 8 करते हैं। इस्लाम तो मना नहीं करता, इस्लाम कहता कर दो भाई, कर दो, 4 करो, 6 करो, 8 करो। और ये कोई कैद नहीं है। लेकिन जो हुजूर ने जो कैद भी लगा दी है, हदीस में आ गया है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये आप हज़ार अपने जहन में बिठाएं, वो ये है कि देखिए लड़के को प्रोटेक्शन की जरूरत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो तिजारत करता है, उसको बाहर जाना होगा, उसको ट्रैवल करना होगा, उसको दुनिया का सामना करना पड़ेगा। और फौज के अंदर कौन होते हैं? लड़के होते हैं। आर्मी जनरल कौन होते हैं? लड़के होते हैं। फिर उसने जिम्मेदारी उसके ऊपर ज्यादा है, हर वक्त वो चैलेंजेस का सामना कर रहा है। तो जो आदमी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करता है, जो आदमी ज्यादा जो है मुश्किलात का सामना करता है, खतरात का सामना करता है, तो उसको प्रोटेक्शन की भी ज्यादा जरूरत होती है ना जी। होती है नहीं होती? लड़की तो घर में रहती है, लड़की की परवरिश की जिम्मेदारी वालिद की है, शौहर की है, भाई की है, बेटों की है। तो लड़का बेचारा हर वक्त बाहर है, जम्मू में हर वक्त बाहर है, तो उसको हिफाजत की ज्यादा जरूरत है या नहीं है ना? तो इसलिए इस्लाम कहता है कि भाई उसकी तरफ से 2 कर दो ताकि उसकी हिफाजत ज्यादा हो जाए। तो इसलिए इस्लाम ने जो है ये कॉन्सेप्ट रखा। और बाकी आखिर में भी अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए हमारे जुनैद भाई को भी और इनके साहबजादे को, कि अल्लाह ताला जो है वो इनके लिए इसको बाइस रहमत बनाए, बाइस बरकत बनाए। आखिरी बार अर्ज कर रहा हूँ कि जुनैद का लड़का हुआ, मेरे भी 2 लड़के 1 लड़की है। हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई शख्स बेटे को बेटी पे तरजीह दे, बेटे को ज्यादा नवाजे, बेटी को कम नवाजे, बेटी को मोहब्बत कम दे, हुजूर ने फरमाया वो मेरा उम्मती है जो बेटे के साथ साथ बेटी को भी वही मकाम दे जो वो एक बेटे को देता, और बेटी को भी वही प्यार दे जो एक बेटे को देता। तो लिहाजा ये नहीं होना चाहिए कि बेटे का तो हकीका हो और बेटी का ना हो। बेटे की पैदाइश की खुशी में तो सारे शहर को मिठाई खिलाओ और बेटी की पैदाइश की खुशी में पता भी ना चले। कितने लोग हैं, मुफ्ती साहब दुआ करें अल्लाह औलाद दे, बेटा होता है, ओ जी बेटा हुआ, मिठाई दावत हो रही है। अच्छा आपसे पूछता हूँ यार, वो तुमने दुआ करवाई थी कि अल्लाह औलाद दे, तो क्या हुआ? हाँ मुफ्ती साहब वो बेटी हुई। यार ये बहुत बड़ी ज्यादती है, ये बहुत बड़ा एक गलत कॉन्सेप्ट है, मुसलमानों के यहाँ नहीं है। तो लिहाजा
مجھے پورا یقین ہے کہ آپ حضرات اپنے بیٹوں سے بھی جتنا پیار کرتے ہوں گے بیٹیوں سے اس سے زیادہ کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے دوست ہیں سہیل زرار خلیل صاحب بزم سکون لندن کے ماشاءاللہ مشہور معروف شخصیت ہیں, شاعر ہیں اور ہمارے دوست ہیں, سہیل بھائی کے دوست ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں. تو ایک دو اشعار ان سے سنتے ہیں. حضور کا تذکرہ, ذرا طبیعت آج کل جو ہے نا ہم لوگ ذرا سست ہو چکے ہیں تو تھوڑا سا جذبات پیدا ہوں. سہیل زرار خلیل صاحب ماشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی عبدالوہاب صاحب بہت شکریہ آپ کا. سہیل بابا بھائی آپ نے ہمیں یہاں سب کو آج یہاں جمع ہو گئے اسی بہانے کچھ بات کر رہے ہیں, ورنہ تو جوانی ہو رہے نماز پڑھی اور اس کے بعد بیٹھ گئے کہ چلیے تھوڑی سی بات کر لیں. نعت کے حوالے سے آپ نے کہا تو آفتاب مستر صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے نعت میں خوبی عجیب دیکھی ہے کہ جب کہی ہے طبیعت بحال دیکھی ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب نعت کہی جاتی ہے تو نعت پڑھنے کے بعد, نعت کہنے کے بعد جو انسان کی صورت ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے, کیونکہ اب ہم ایک ایسے سفر پر چل پڑتے ہیں جو عام شاعری سے بالکل ہٹا ہوا ہوتا ہے. ابھی ہم راستے میں تھے, بات ہو رہی تھی, پہلے بھی مفتی صاحب سے اس موضوع پہ بات ہوئی تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اشعار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ کس قدر خوبصورت اور شاندار تھے کہ آج بھی جب ہم وہ سنتے ہیں, بلکہ ابھی میں نے جب ان سے سنے تو ہم سب کی طبیعت واقعی بحال ہو گئی اور ہمیں لگا کہ نعت کہنا کس قدر خوبصورت کام ہے. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہر کسی کو نہیں دیتا اور کوشش بہت سے شعراء اس کام کو شاعری کرتے کرتے چلے گئے لیکن نعت نہیں کہہ پائے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ بہت اچھے شعر بھی کہہ لیتے ہیں, نعت بھی کہہ لیتے ہیں. میرے استاد محترم پروفیسر عقیل دانش صاحب بھی یہاں موجود ہیں, یہاں میرے دوست سعید کانپوری صاحب بھی موجود ہیں اور میرا بچہ کہوں گا, بھائی, چھوٹا بیٹا عبدالواسع بھی موجود ہے, جس کی نعتیں سن کر ہمیشہ میرے دل میں ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے. میں نے اس کے ساتھ بہت سی تقریبات کی, ہم نے راتیں جاگی, مفتی عبدالوہاب صاحب کی محفل میں ہم نے جاگ کے بہت سی محفلوں میں اس کے ساتھ نعتیں پڑھی اور ہمیشہ ہی کوشش کرتا ہے. دیکھیں ایک ایسا بچہ جو یہاں پیدا ہوا, برطانیہ میں پلا بڑا, ماشاءاللہ اپنے لحاظ سے مکمل اپنا کام کر رہا ہے, اپنا ایک بہترین طالب علم ہے, اچھے اسکول میں اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے, بہت اچھا کرکٹر ہے, لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ورثے میں دی ہے. اس کے والد اتنی محبت کرتے ہیں, دادا اتنی محبت کرتے ہیں, تو ظاہر ہے یہ کیوں نہیں کرے گا. عبدالواسع سے بھی ہم کلام سنیں گے, لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ میرے دوست سعید کانپوری صاحب یہاں موجود ہیں, ان سے چند اشعار, 2-3 اشعار نعت کے ہم ضرور سنیں. بہت اچھے نعت بھی کہتے ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں. انڈیا میں کانپور سے ان کا تعلق ہے, لیکن یہ ہماری محفلوں کے سردار بھی رہے ہیں, بہت عرصے انہوں نے نظامت کی ہے محفلوں کی. سعید کانپوری صاحب سے درخواست ہے کہ چند اشعار بس پیش کریں. جناب سعید کانپوری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ ظہور بابا صاحب اور بہت شکریہ سہیل بھائی, آپ نے دعا کے نعت کے کچھ اشعار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. مفتی صاحب کے ساتھ کچھ دنوں سے بیٹھنا ہو رہا ہے, ان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ نمازیں وغیرہ, تو ذکر ہوا تھا مفتی صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ کچھ نعت کہو, تو اسی دن جو ہے کچھ شعر ہے سہیل بھائی کو دکھایا. عموماً تو عقیل دانش صاحب کو دکھاتے ہیں, ہمارے استاد محترم بیٹھے ہیں, کیونکہ عقیل دانش صاحب سے ملاقات نہیں ہو پائے تو سہیل بھائی نے کچھ اس کو ٹھیک کرایا. بہت شکریہ سہیل بھائی. نعت کے چند اشعار مفتی صاحب آپ کے دیں. میرے جنون شوق کو, میرے جنون و شوق کو سر کی تلاش ہے, یعنی حضور پاک کے در کی تلاش. میرے جنون شوق کو سر کی تلاش ہے, یعنی حضور پاک کی در کی تلاش. نعت نبی کے ساتھ ہو اصحاب کی ثنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعت نبی کے ساتھ ہو اصحاب کی ثنا, میرے قلم کو ایسے ہنر کی تلاش ہے. میرے قلم کو ایسے ہنر کی تلاش ہے.
بہت شکریہ رانی۔ مردہ بدن پہ خاک مدینے کی ڈال دو، مردہ بدن پہ خاک مدینے کی ڈال دو، حاجت بہت ہے مال کی زر کی تلاش ہے، حاجت بہت ہے مال کی زر کی تلاش ہے، روزے پہ حاضری کی دعا ہو اگر قبول، روزے پہ حاضری کی دعا ہو اگر قبول، کانوں کو میرے اچھی خبر کی تلاش ہے، کانوں کو میرے اچھی خبر کی تلاش ہے۔ اور مقطع سن لیجیے، نام حضور لینے کے آداب سیکھ لے، نام حضور لینے کے آداب سیکھ لے، اے سید دعا میں اگر اثر کی تلاش ہے، سبحان اللہ، اے سید دعا میں اگر اثر کی تلاش ہے، میرے جنون و شوق کو در کی تلاش ہے، یعنی حضور پاک کی در کی تلاش ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سید شان کانپوری صاحب۔ میں عبدالواسع کو بلاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر اجازت ہو تو 2 شعر میں بھی کرنا چاہوں گا نعت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ہو دل پہ غم تاری تو بس ایک کام کرنا تم، اگر ہو دل پہ غم تاری تو بس ایک کام کرنا تم، نبی کی نعت سننا تم، نبی کی نعت پڑھنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کی نعت سننا تم، نبی کی نعت پڑھنا تم، درود پاک پڑھتا ہوں ہمیشہ اول و آخر، درود پاک پڑھتا ہوں ہمیشہ اول و آخر، یوں بگڑے کام بنتے ہیں بس ان کو یاد کرنا تم، یوں بگڑے کام بنتے ہیں بس ان کو یاد کرنا تم۔ 2-3 شعر ایک نعت کے اور اگر اجازت اس میں محمد دل میں بسا لو، دین حق اسلام ہے بس، اس میں محمد دل میں بسا لو، اس میں محمد دل میں بسا لو، دین حق اسلام ہے بس، نعت سے اپنی بزم سجا لو، دین حق اسلام ہے بس، نعت سے اپنی بزم سجا لو، دین حق اسلام ہے بس، رو رو کر کی جس نے دعائیں، ایسے نبی کی امت ہو، رو رو کے کی جس نے دعائیں، ایسے نبی کی امت ہو، امیدوں کے دیپ جلا لو، دین حق اسلام ہے بس، آنچ نہ آئے نام نبی پر، چاہے سر اپنا لٹ، آنچ نہ آئے نام نبی پر، چاہے سب کچھ لٹ جائے، نام نبی پر سر کٹوا لو،
دین حق اسلام ہے بس، نام نبی پر سر کٹوا لو، خاتم مرسل میرا نبی ہے، اتنا عقیدہ ہے کافی، خاتم مرسل میرا نبی ہے، اتنا عقیدہ ہے کافی، ختم نبوت دل میں بسا لو، دین حق اسلام ہے بس، ختم نبوت دل میں بسا لو، صدیق و فاروق و عثمان اور علی کی راہ چل کر، صدیق و فاروق و عثمان اور علی کی راہ چل کر، دین و دنیا اپنی بچا لو، دین حق اسلام ہے بس، دیکھیے گا، نعت نبی کا صدقہ ہے یہ، لوگ تمہاری بات سنیں، نعت نبی کا صدقہ ہے یہ، لوگ تمہاری بات سنیں، سب کو خلش تم ساتھ ملا لو، دین حق اسلام ہے بس، سب کو خلش تم ساتھ ملا لو، اس میں محمد دل میں بسا لو، دین حق اسلام ہے بس۔ بہت شکریہ دوستو، آخر میں تو انشاءاللہ ہمارے استاد محترم اپنی بات رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تو ٹوٹے پھوٹے ترنم سے مختلف انداز سے اپنی بات کہتے ہیں، لیکن مستند نعت سننے کے لیے بہت مستند، بہت خوبصورت انداز میں، بلکہ ہماری فرمائشیں بھی اس کے ساتھ بچے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ جب یہ نعت سنا رہا ہوتا ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ٹیلی فون کالز پہ ادھر ادھر لوگ کالز کر رہے ہیں، فلاں نعت سنا فلاں نعت سنا، لیکن آج میں عبدالواسط سے کہوں گا اپنی پسند کی چند نعتیں ضرور سنائیں، اس نے بھی بہت عرصے سے محفلوں میں شرکت نہیں کی، تو میں چاہوں گا عبدالواسط سے آئے اور اپنی نعت سنائیں۔ بہت شکریہ عبدالواسط۔ السلام علیکم، سب سے پہلے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سب سے پہلے ایک حمد کروں گا، آپ سب میرے ساتھ پڑھیے گا۔ وہ روح پرور ہر ایک منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ روح پرور ہر ایک منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ملتی ہے ایسی اس کی عطائیں، مٹتی ہے ہر دم اپنی خطائیں، ملتی ہے ایسی اس کی عطائیں، مٹتی ہے ہر دم اپنی خطائیں، اس کی فضائیں بھی ہیں معطر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بالکل ملے گا۔
تھوڑا سا پڑھیں لارا پڑھ. وہ روح پرور ہر ایک منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. لبیک کی آتی ہے صدائیں اور گونجتی ہے حق کی ندائیں. لبیک کی آتی ہے صدائیں اور گونجتی ہے حق کی ندائیں. دیکھا سروں کا اہل سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ لاک ڈاؤن کا نتیجہ ہے. وہ روح پرور ہر ایک منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. واللہ یہ تو روح فضا ہے اس میں شفا ہے اس میں غذا ہے. واللہ یہ تو روح فضا ہے اس میں شفا ہے اس میں غذا ہے. زمزم بھی پیتے ہیں پیٹ بھر کر اللہ اکبر اللہ اکبر. انشاءاللہ اب ایک نعت کروں گا اور معذرت چاہتا ہوں پہلی دفعہ. جہان میں ہے جو سب سے پیارے وہی محمد نبی ہمارے. جو خالق کل کے ہیں دولارے وہی محمد نبی ہمارے. کہیں پہ یاسین کہیں پہ طٰہٰ کہیں مدثر کہیں مزمل کہیں مدثر کہیں مزمل. خدا یہ کہہ کر جنہیں پکارے وہی محمد نبی ہمارے. جہان میں ہے جو سب سے پیارے وہی محمد نبی ہمارے. فرشتے جن کی مدد کو اترے خدا بھی جن پر درود بھیجے خدا بھی جن پر درود بھیجے. وہ جن پہ کرتے ہیں رشک سارے وہی محمد نبی ہمارے وہی محمد نبی ہمارے. شجر دے جھک کر جنہیں سلامی اجر بھی جن کی کرے غلامی. سبحان اللہ. حجر بھی جن کی کرے غلامی. ہے
جن سے مروب چاند تارے وہی محمد نبی ہمارے، وہی محمد نبی ہمارے۔ اب ایک کلام ہے بالکل نیا ہے، کسی نے سنا بھی نہیں ہے، یہ آج حقیقہ ہے جنید صاحب کا، یہ والد جنید صاحب کے بیٹے کا والد بنے ہیں تو والد بنے ہیں تو انشاءاللہ یہ کلام پڑھوں گا۔ والد محترم آپ کا ہے کرم، والد محترم آپ کا ہے کرم، والد محترم آپ کا ہے کرم، آپ کی شفقتوں سے جلا پائی ہے، اپنی خوش بختیوں کی دعا پائی ہے، آپ کی شفقتوں سے جلا پائی ہے، اپنی خوش بختیوں کی دعا پائی ہے، زندگی کی نئی ابتدا پائی ہے، آپ کے سائے میں سب ہے محفوظ ہم، والد محترم آپ کا ہے کرم، والد محترم آپ کا ہے کرم، والد محترم آپ کا ہے کرم، والد محترم آپ کا ہے کرم۔ وقت کی سختیاں ہم پہ آسان ہوئی، گلستاں ہوئی، وقت کی سختیاں ہم پہ آسان ہوئی، آپ سے ہی فضائیں گلستاں ہوئی، ہم کو حاصل زمانے کی خوشیاں ہوئی، آپ نے لے لیے سارے رنج و علم، والد محترم آپ کا ہے کرم، والد محترم آپ کا ہے کرم۔ دھوپ میں آپ سائے کی صورت رہے، بن کے اللہ کی ہم پہ رحمت رہے، دھوپ میں آپ سائے کی صورت رہے، بن کے اللہ کی ہم پہ رحمت رہے، ہے دعا سر پہ شفقت کی چھت رہے، آپ کے واسطے سر ہمارے غم، والد محترم آپ کا ہے کرم، والد محترم آپ کا ہے کرم، ماں سے کم تو نہیں آپ کی عظمتیں، روز و شب ہے ہمارے لیے محنتیں، ماں سے کم تو نہیں آپ کی عظمتیں، روز و شب ہے ہمارے لیے محنتیں، کیا مثالی رہے آپ کی خدمتیں، کیا مثالی رہے آپ کی خدمتیں، اور خدمت ہماری ہے ذرے سے کم، والد محترم
میرا بچپن لڑپن جوانی میری آپ کی تربیت سے ہی روشن ہوئی. میرا بچپن لڑپن جوانی میری آپ کی تربیت سے ہی روشن ہوئی. میری ہر سانس مقروض ہے آپ کی, کیا لکھے آپ پر میرا ادنا قلم. والد محترم آپ کا ہے کرم, والد محترم آپ کا ہے کرم. معذرت چاہتا ہوں.